صورتیں پڑھ لی تھیں اور آج یہ 20ویں صورت انشاءاللہ ابتدا سے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول وإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى وهل آتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی فلما آتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى وألقها وإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو جاتا ہے لنریک من آیاتنا الکبریٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ
کا کیا زمانہ نزول ہے، کب نازل ہوئی ہے سورہ طٰہٰ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 ایئرس بیفور ہجرت مکی ہے نا، کیونکہ حضرت عمر علیہ السلام نے اسلام قبول کیا تو جب انہوں نے اپنی بہن کو اس سورت کی آیات تلاوت کرتے ہوئے سنا، دیٹ مینس یہ نازل ہو چکی تھی. تو دیکھیں اللہ کی شان، گھر سے نکلے تھے ود دا پرپز آف کلنگ دا پروفٹ. اللہ اکبر یار. ہاں لیکن اللہ نے دیکھو کہاں پہنچا دیا اور کیسے ان کا ارادہ بدل دیا کہ انہوں نے آیات سنی اور بس ایمان لے آئے ہیں. اللہ اکبر، اسلام قبول کر لیا. ہاں تو یہ اس کا 7 سال ہجرت سے پہلے یہی بتایا جاتا ہے. اچھا فرعون سے آزاد کروا کے ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ. اچھا، حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. طٰہٰ. مفسرین کہتے ہیں یہ 2 سورتیں جو ہیں نا 20 اور 36 20 اور 36 20 طٰہٰ ہے اور 36 سورہ یاسین ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. واللہ اعلم. طٰہٰ بھی رسول اللہ کا نام ہے اور یاسین بھی ہے. لاجک کیا ہے اس کی؟ کہا آپ آیت پڑھ کر دیکھیں، ہاں یہ آپ کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ الفاظ ہی خطاب کے لیے آئے ہیں، جیسے یا مزمل، یا ایھا المدثر خطاب کا ہے نا، یہ بھی
ایک خطاب کے انداز ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ڈائریکٹ انہی سے خطاب ہے. علیک کا مخاطب کی ضمیر ہے نا. تو واللہ عالم. بہرحال یہ کافی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور فوراً یہ نام لے کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب کیا ہے. تو اچھا، پہلی آیت مبارکہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیک القرآن آپ پر یہ قرآن، لتشقیٰ. اچھا، بہت سے قرآن میں لتشقیٰ کا معنی لکھ دیا مشقت سے، ملتا جلتا ہی نا لتشقیٰ، کہ کہیں آپ مشقت میں نہ پڑ جائیں. حالانکہ یہ مشقت سے نہیں ہے یہ لفظ. اکثر جگہ یہ ترجمے بھی مشقت ہی لکھا ہوا ہے، ہاں یہاں بھی لکھا ہوا ہے بہت جگہ مشقت سے نہیں ہے یہ لفظ نا. یہ شقی سے ہے. ابھی پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکی ہیں 19:4 میں، شقیًا یہ وہ لفظ ہے. یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی بلیسنگز بتائی ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ نامراد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں. ہاں، وقتی طور پر ریٹیلیشن بھی ہوگا، مخالفت بھی ہوگی، ریزسٹنس بھی ہوگی، تکالیف بھی ہوں گی، لیکن ایونچولی یو ول ڈومینیٹ، آپ کا غلبہ ہوگا. تو وہاں وہ ہے نا، ہم نے لاسٹ سورہ مریم میں پڑھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں اللہ سے کبھی دعا مانگ کر نامراد رہا ہی نہیں ہوں، کبھی میں محروم نہیں ہوا، ہمیشہ قبول ہوئی ہے دعا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام ہو جائیں، آپ نامراد ہو جائیں. ٹھیک ہے، لوگ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بالآخر آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی کامیاب ہوں گے. ہاں، درمیانی عرصے میں تکالیف بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن ایونچولی کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے کہہ دیا کہ ایونچولی جو ہے غلبہ حق کا ہی ہوگا. اور ایسا ہوا. بعد کی تاریخ نے بتایا کہ ایک دم کیسے کایا پلٹ گئی. 13 سال انتہائی ظلم و ستم کا دور گزارنے کے بعد بڑی فتوحات ہوئیں، بڑی کامیابی ملی، اور جوک در جوک لوگ آئے اسلام میں، اسلام داخل کیا، اسلام میں داخل ہوئے. تو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ تسلی دے دی کہ ہم نے اپنا کلام آپ پر اتارا. جی سر یہ جو لفظ ہے گرامیٹیکلی تو شقا، یشقا، شقاوت، جس کا مطلب تکلیف اٹھانا ہی ہے. شقی یہی میں نے عرض کیا کہ ترجمہ یہی کیا ہوگا مشقت، وہ اسی سے جو آپ فرما رہے ہیں نا، ہاں اسی سے، ہاں شقا سے ہی. تو اسی مناسبت یہ کیا کہ جی کہ آپ مشقت میں نہ پڑ جائیں، ہے نا. لیکن آیت کریمہ ہے ہاں الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں آگے یخشا ہے. یہ تو ایک آپ کیوں مشقت میں پڑے گئے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو کرے گا مان لے گا. یوں آتا ہے بڑا سادہ سا الفاظ. تو اس میں لتشقیٰ کو شقیٌ کے معنی میں لانے کے لیے بڑا ترقی کرنا پڑے گا.
نہیں اس کو یعنی آپ یہ آج پڑھنا پھر اس سے تو ہاں مشقت کو پڑھنا زیادہ خلاص کرتا ہے. شاید اسی خیال سے سبھی نے مشقت ہی کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں آپ، شقیّن میں نے لکھا نا 19 تو وہ بھی یہی ہوگا روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں گے. اشقا جو ہے نا ہاں اس کا مصدر جو ہے نا وہ شقاوت ہے. شقی نہیں اس کا مطلب، اس کا مصدر شقاوت ہے. اس کا مطلب اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے شین کاف واو. کوئی نہیں شقاوت ہے. ہاں شقاوت ہے. شین قاف واو، کاف واو. اور میرا خیال شقیّن کا بھی یہی ہے. آگے سے تے لگانی پڑے گی نا. آپ کیسے پڑھیں گے شین کاف واو؟ میں روٹ ورڈ کی بات کر رہا ہوں. روٹ ورڈ سے ایسے ہوتے ہیں جس میں شقاوت بیسیکلی لفظ ہے مصدر، اور اس سے یہ تشکا تشکا یشکا تشکا، یہ شکا یشکا، اسی سے آگے تشکا کہ آپ یہ ہو حضرت آپ سیدھا ہو جائے گا. تو شقاوت مصدر سے نکلا ہے. شکی اس کے مصدر میں کوئی شامل سے نہیں ہے. اس کا مصدر ہی شقاوت نہیں تو مشقت کس سینس میں بنتا ہے؟ وہ مشقت میں پڑ گئے تھے. مشقت آپ نے بہت زیادہ کی، کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگوں نہیں، مشقت میں یا مصیبت میں یا مشکل میں دیکھیں نا سر، اب سورہ وہ جو اس میں ہے جب بندہ آپ کے پاس آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ اس کے پیچھے، وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ ان کے پیچھے جاتے ہیں. جو تصدق جو آپ ان پہ اتنا کر رہے ہیں، جو ڈرتا ہے وہ قبول کرے گا، جو نہیں ڈرتا یہ اللہ کا قرآن ہے، آپ ان کو کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں مشقت ہی سب کرتے ہیں. کہ شاید اسی بنا پر کچھ نے مشقت ہی کیا ترجمہ، لیکن کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ ایک لحاظ سے تسلی ہے کہ آپ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لائیں کہ آپ اس مشن میں ناکام ہو جائیں گے اور سارے ہی آپ کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے. تو یہ بہرحال دونوں اپنی جگہ. تو فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، الا سوائے تذکرۃً نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشی جو اللہ سے ڈرتا ہے. خشیت یعنی تذکرہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے جو خشیت الہی رکھتے ہیں. اور پھر یہ اسی قرآن کی بات نکلی ہے تو قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہے جو جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو یہ پیدا کیا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تنزیلا یہ قرآن نازل کردہ ہے، نازل شدہ ہے. ممن یہ دو لفظ ملے ہوئے ہیں، من اور من. اس ذات کی طرف سے جس نے خلقہ پیدا کیا، الارض زمین کو، والسماوات آسمانوں کو. الا عالی سے ہے، عالی مرتبہ. سبحان ربی العلیٰ بلند. تو یہ سماوات کے ساتھ آ گیا، آسمانوں کو بلند. تو فرمایا کہ یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. سماوات العلی. اب آسمان اور بلند کا ذکر آیا تو اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہو گیا. الرحمن علی العرش استوی. الرحمن وہ رحمان ہے، اللہ اوپر، العرشی عرش، استوی. استوی قائم ہونا، جلوہ فروز ہونا. مستوی تو فرمایا رحمان عرش پر قائم ہو گیا، عرش پر. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اب دیکھیں یہ اس آیت میں تمام چیزوں کے ذکر آ گیا کہ
جو کچھ آسمانوں میں ہے پورا عالم اس کا بھی مالک خالق اللہ، الارض یہ ایک عالم ہے، یہ بھی سب اللہ کی ملکیت، اور ارض و سما کے درمیان جتنی کائنات ہے یہ بھی اللہ کی ملکیت، اور اس میں خاص طور پر تحت الثری ہے، ہاں زمین کے نیچے بھی ایک عالم ہے، ہاں تحت الثری، ثری ویسے گیلی مٹی کو بھی کہتے ہیں، زمین کی گہرائی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو فرمایا لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما بین درمیان کو کہتے ہیں نا، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ارض و سما ان دو کے لیے ہما آ گیا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب کچھ جتنی بھی مخلوق ہے وہ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر ان دونوں کے درمیان ہی رہ رہی ہے نا، تو ان سب کا بھی خالق مالک اللہ، وما تحت الثری اور جو زمین کے نیچے ہے، تحت نیچے کے معنوں میں اردو کا لفظ ہے، ما تحت نہیں کہتے آپ، سبارڈینیٹ، فوق اس کا اپوزٹ ہے فوقیت۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کہا وما تحت الثری اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ سمیع العلیم ہے، بصیر ہے، تم اونچی آواز سے مانگو، خفیہ انداز سے مانگو، سری بہت ہی آہستہ رازدارانہ انداز میں اس سے مانگو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعلم، ایسا نہیں ہے کہ بلند آواز سے ہی آپ مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ سنے گا، تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وَإِن تَجْهَرْ وَإِن اور اگر تجہر تو بلند کرے، جہری اور سری جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں نا اس کے جہری نماز کہتے ہیں، جیسے فجر مغرب عشاء، ظہر اور عصر میں تلاوت نہیں کرتا، اس کو سری نماز کہتے ہیں، آواز چھپ جاتی ہے نا جیسے، تو یہ دوسرے اپوزٹ ہے نا جی۔ چھٹے پارے کے شروع میں بھی آتا ہے یہ جاہرہ، ہاں پہلی آیت ہی چھٹے پارے کی وہاں بھی ہے، تو کہا وَإِن اور اگر تجہر بالقول، قول بات کو کہہ دینا، تو بات کو بلند کہے اونچی آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ تو بے شک وہ جانتا ہے، سر و اخفا، سر راز کو، و اخفا خفیہ سے ہے، مخفی۔ دیکھیے یہ کہا کہ تم چاہے اونچی آواز سے بات کرو، دعا مانگو، یعنی وہ تو اونچی آواز کیا، وہ تو سری رازدارانہ آواز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے، اور تاکید کے لیے کہا وہ اخفا، اس سے بھی زیادہ کوئی مخفی بات ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ تاکید ہے اس کے علیم ہونے پر کہ وہ اس نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس کے علم میں ہے۔ اس کو ایک اور سر بھی کہا جا سکتا ہے، جی جی، your relationship with the Lord is bilateral، ہاں بالکل، اس میں درمیان میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ ڈائریکٹ بالکل، ڈائریکٹ ہے، ہاں اس میں چاہے آپ دل میں بات کر رہے ہیں یا اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، ہاں بالکل صحیح کہا، اس بائیلیٹرل لنکیج، یہ توحید کا ہاں اخیر ہے، بالکل صحیح، یہ توحید
اور یہ اتنا اہم موضوع ہے، مختلف انداز میں بڑی جگہ فرمایا، ایک جگہ کہا شہرک سے بھی نزدیک ہے اللہ. That's the point. یہ ہے قرآن کی آیت ہے، یہ کہا نا تو یہ سب وہ پتہ نہیں. خیالات کو بھی جانتے ہاں خیالات کو بھی جانتا ہے، یعنی مختلف انداز سے یہ چیز کو سمجھایا کہ علیم بذات الصدور، یہ بھی کہا مختلف، یعنی کتنے انداز سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سر انتہائی خوبصورت ورڈ ہے. ہاں ہاں یہ نہیں کہا کہ دلوں کی جانتا ہے، ہاں جو سینوں میں ہے ان کو جانتا ہاں سینوں میں جاتا ہے. ہاں بالکل ہے. خوبصورت بالکل ایگزیکٹلی. یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اٹس اے ورڈ آف اللہ نا، تو اس کی بات ہی اور ہے. بالکل صحیح. تو یہاں بھی بڑا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ دیکھو سرا اور اخفا، ہاں ہر چیز کو. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اب دیکھیں اس آیت میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، اور اس کے تمام اچھے نام جو ہے نا وہ اسی کے ہیں. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں. اور دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر صفاتی نام ہے نا، رحمان، رحیم، وہاب، سارے اس کے صفاتی نام ہیں. اور یہ صفاتی نام اٹس سیلف بڑی عبادت ہے، پڑھنے چاہیے. اکثر قرآن کے پہلے پیج پر وہ 99 الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے نیچے نا. اور کبھی آپ وہ گارڈنس یا باغات میں جائیں تو درختوں پر پلیٹ لگی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے نام ہوتے ہیں، العلیم، الخبیر. بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے ایسا لکھا ہوتا ہے نا سارا نا، اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت. ہاں تو یہ ساری عبادت ہے، یہ اللہ کے نام ایسے لینا نا. اللہ اکبر. تو اسماء الحسنی تو کہا اللہ وہی اللہ، لا الہ نہیں ہے معبود الا ہوا مگر سوائے اس کے. دیکھیے یہ بھی ایک جو ہے وہ ایسرشن ہے، لا سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے تو بالکل واش آؤٹ کر دو لا الہ، کوئی ہستی ہے ہی نہیں عبادت کے لیے. پھر کہا کہ اب خالی ہو گیا نا ذہن آپ کا ہر قسم کے شرک سے. پھر یہ کہا الا ہوا یا الا اللہ، ایک اللہ. تو توحید جو ہے نا وتھ وننیس آف اللہ، یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ٹاپک ہے قرآن کا نا. بہت آیات ہیں، بڑے دلائل ہیں، اور دعوت دی گئی ہے. یہ بنیادی ستون ہے. بنیادی ستون ہے یہ بالکل نا. ہاں سورہ شورا، میرا خیال سورہ شورا کی آیت ہے، وہاں دعوت دی کہ آفاق اور انفس دو ہی چیزیں ہیں نا. آفاق کائنات کو کہتے ہیں، انفس بندے نفس کی جان ہے. اللہ نے دعوت دی اس پر غور و خوض کرو. لفظ تو دو ہی ہیں نا بظاہر. تو معرفت الہی حاصل کرنے میں بڑا معاون ہوگا کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دیر از سپریم پاور جس نے یہ سب کچھ بنایا. آٹومیٹیکلی تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی نا. ایک ہوتا ہے چیز کو بنا دینا، ایک ہوتا ہے اس کو پریسائزلی چلانا. خالق بھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا سارا شمس و قمر، لیل و نہار کیا سائیکل میں چل رہا ہے آپ دیکھیں نا. اور انتہائی کمال پریسائز ہے، یعنی آپ دیکھیں آئیوٹا آف سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا، ایسا نظام ہے. دیکھیں نا وہ آربٹس میں کیسے موومنٹ کر رہے ہیں. اگر سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ ہو تو میرا خیال ہے ہیڈ آن کولیجن ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. اور یہ ہم تو صرف شمس و قمر کہتے ہیں. ہو نوز کہ کتنی گلیکسیز، کتنے سیارے، ایک وہ عالم ہے، پورا عالم ہے. تو وہ سارے اپنے اپنے چل رہے ہیں آربٹس، مدار. تو بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اللہ. تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، تو نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے. لہ الاسماء الحسنی، اسماء اسم کی جمع ہے، حسنی حسن سے یہ ہے اچھے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تفصیل سے آئے گا. اب یہ 8 آیات
تمہید کے طور پر اب آئیں، اور آیت نمبر 9 سے یہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے حضرت موسیٰ، ان سے ریلیٹڈ تمام معاملات، اور یہ سارا ان کو کوہ طور پر بلانا، اور جب وہ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے اپنے فیملی کے ساتھ، تو وہ آگ کا دیکھنا، اور پھر وہ کوہ طور پہ جانا، اور وہاں پر ایک آواز سنائی دی کہ انا ربکا، انی انا ربکا، ہاں یہ آواز آئی جاتے ہی، یہ سب آپ اس میں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بعض دفعہ ہمارے آفتاب صاحب بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں یار، تھینک یو ویری مچ یار، نہیں ریئلی تھینک یو، جزاک اللہ، تسلسل رہے گا، ہاں نہیں، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔